السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول عشق سبحان اللہ کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اسے مٹی کی منحوس خوشبو کا احساس ہوا تھا۔ یہ فضائیں اپنے اندر ماں کی آغوش جیسی گرمی سموئے ہوئے تھی۔ وہ ان فضاؤں میں سانس لیتے ہی بے چین ہو اٹھا۔ اتنے سال کے خود ساختہ جلا وطنی کی سزا تو اس نے خود اپنے لیے چنی تھی، لیکن شاید 4 سال پہلے لیا گیا اس کا یہ فیصلہ اس کے لیے بہتر ثابت ہوا تھا۔ وہ آج ایک خود مختار انسان تھا۔ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچا تو ڈرائیور پہلے سے اس کا منتظر تھا۔ اس نے ڈرائیور کے ساتھ کسی کو بھی آنے کے تکلف کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ اسلام آباد سے سیدھا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ہاسپٹل کی راہداری سے گزرتے ہوئے اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، مگر وہ کوئی کمزور شخص نہ تھا۔ وہ ظاہر خان افریدی تھا، جسے اس کے اوور کانفیڈنس کی وجہ سے جانا جاتا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا، یا شاید اتنے سالوں بعد اچانک پاکستان آنا اس کے پلانز میں نہ تھا۔ ابھی تو اس کا مقصد ادھورا تھا، لیکن بھلا ہو قسمت کا جو ایک بار پھر سے اس کا امتحان لینے کو کھڑی تھی۔ ایکسکیوز می، اس نے ہاسپٹل کی راہداری میں ایک نرس کو مخاطب کیا تھا۔ جی؟ نرس حیرانگی سے اس انگریزوں کے لب و لہجے والے ہینڈسم شخص کو دیکھا تھا۔ بلیک جینس پر بلیک شرٹ اور ملٹی سٹائل بلیک جیکٹ پہنے، آنکھوں کو بلیک گلاسز سے کور کیے، اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑا ہینڈسم اور اسٹائلش سا ظاہر خان افریدی ہر ایک کی نگاہ کا مرکز تھا۔ کین یو ٹیل می اباؤٹ مسز سفیر خان؟ شی از ہارٹ۔ وہ ابھی مزید کچھ کہنے والا تھا کہ اسے سامنے سے سائم آتا دکھائی دیا تھا۔ ظاہر لیلا وہ اسے دور سے ہی پہچان گیا تھا، اسی لیے آواز دیتا دوڑ کر اس کے پاس آیا تھا۔ نرس نے حیرانگی سے سائم کو دیکھا تھا۔ اوکے، یو مے گو ناؤ اینڈ تھینکس۔ ظاہر نے اپنے اسی برٹش لب و لہجے میں اسے تھینکس کہا تو وہ موسٹ ویلکم کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ لالا آپ آ گئے؟ سائم بنا کچھ کہے ظاہر کے گلے لگا تھا۔ ظاہر کا دل بھی عجیب سا ہوا تھا، شاید ماں جائے کو دیکھ کر وہ کچھ پل کو ساری تلخیاں بھول گیا تھا۔ اس نے گرم جوشی سے سائم کے گرد حصار باندھا تو ایک سکون سا اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے آپ کو کتنا مس کیا، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، ممی بھی آپ کو اتنا یاد کرتی تھی، اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا، سنا آپ نے؟ وہ ظاہر کے گلے لگا بچوں کے سے انداز میں بول رہا تھا۔ ہے سائم، ڈونٹ بہیو لائک اے چائلڈ۔ میں اب آ تو گیا ہوں، پلیز ڈونٹ بی سو ایموشنل ڈوڈ۔ ظاہر لمحوں میں اپنے خول میں سمٹا تھا، اس نے سنجیدگی سے کہہ دیا، آرام سے سائم کو خود سے دور کیا تھا۔ لالا آئیے، میں آپ کو ممی کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ سائم نے بنا اس کے رویے کا نوٹس لیے مسکرا کر کہا تو ظاہر اس کے ساتھ چل دیا تھا۔ وہ آنیا کے ساتھ یونی سے نکلی ہی تھی کہ وہی درویش عورت اپنی چھڑی سنبھالے اس کے سامنے آئی تھی۔ ذروہ اسے پہچان چکی تھی، اس لیے فوراً اس کی جانب بڑھی تھی، جبکہ آنیا تو ڈر گئی تھی۔ ذروہ اس سے شاید کچھ کہنا چاہتی تھی۔ پریشان مت ہو بچی، جو مصیبت ہے وہ ٹل جائے گی، بس تو صبر کر، جو تیرا ہے وہ تیرا ہی رہے گا۔ یہ جو تیرا صبر ہے نا، اس کا بہت بڑا اجر تیرا منتظر ہے، اور وہ جو آسمانوں میں رب ہے نا، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے اسی پراسرار سے انداز میں بول رہی تھی۔ ذروہ خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ ذروہ چلو، آنیا نے اس کا بازو کھینچا تھا۔ رنگوں کی ملکہ تو بڑی نرالی ہے، قسمت تیری بھی کھلنے والی ہے۔ وہ آنیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو آنیا حیران ہوئی تھی کہ کیا مطلب؟ آنیا نے سوال کیا تھا۔ تو رنگوں سے کھلتی ہے نا؟ اس عورت کا مطلب شاید آنیا کی پینٹنگز تھا۔ آنیا کا سر خود بخود اس بات میں ہلا تھا۔ عورت مسکرائی تھی۔ تم دونوں ہی ایک مٹی سے بنی ہو، نیک سیرت، خوبصورت، دل بھی نرم ہے دونوں کا، پر قسمت بھی کیا خوب شے ہے، تو آسانی سے پا لے گی۔ وہ آنیا سے بولی تھی، لیکن اسے سہنا ہوگا۔ وہ ذروہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ذروہ شاکڈ ہوئی تھی۔ لیکن مجھے کیا سہنا ہوگا؟ ذروہ نے سوال داغا تھا۔ یہ تجھے وقت سمجھا دے گا، مگر وہ جو 2 معزز شہزادے ہیں، انہیں کہنا بہت جلد عشق کی مار پڑنے والی ہے، سنبھل جاؤ ورنہ بکھر جاؤ گے۔ وہ کہتی ہوئی کوئی نعت پڑھتی وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ آنیا اور ذروہ دونوں ہی اس کی باتوں میں الجھ گئی تھی۔ اسی وقت ان کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ آ جاؤ آنیا، ذروہ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ زبریز نے ونڈو گلاس نیچے کرتے ہوئے انہیں آواز دی تھی۔ آنیا اور ذروہ جو کہ ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی، اسے دیکھ کر فوراً اس کی کار میں بیٹھ گئی تھی۔ آنیا آگے بیٹھی تھی، جبکہ ذروہ پیچھے والی سیٹ میں بیٹھ گئی تھی۔ زبریز نے مرر میں سے ایک نظر اس پر ڈالی اور کار سٹارٹ کر دی تھی۔ یونیورسٹی سے نکلتے ظاہر نے ایک نفرت بھری نگاہ دور جاتی گاڑی پر ڈالی تھی۔ وہ اس وقت اپنے آرٹ روم میں موجود تھی اور اپنی سب سے بہترین مگر ادھوری پینٹنگ کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی نظریں پینٹنگ پر ہی مجمع تھیں اور وہ خود جیسے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ دوپہر کے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی اور سوچ سوچ کے اس کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ زندگی 4 سال بعد پھر اس سے اسی مقام پر آ کھڑی ہوئی تھی
اوپر سے اس درویش نما عورت کی باتوں نے اسے مزید ڈسٹرب کیا تھا، اسی لیے وہ اپنا دھیان بٹانے یہاں آئی تھی۔ اس کا دل جب بھی پریشان ہوتا تھا وہ یہیں آ کر وقت گزارتی تھی۔ اسی وقت آنیا کا موبائل بجا تھا۔ سائم کالنگ دیکھ کر اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ وہ اپنی دھن میں کوریڈور سے گزر رہی تھی جب سامنے سے آتے شخص سے اسے زبردست قسم کا دھکا لگا تھا۔ اس کا سیاہ چادر نما دوپٹہ سر سے ڈھلک سی گئی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے جس میں جوس کا گلاس تھا زمین بوس ہوئی تھی۔ درد کی وجہ سے ضروا اپنا سر تھام کے رہ گئی تھی، جبکہ سامنے موجود شخص کے چہرے پر اسے دیکھ کر نفرت امیز تاثرات آئے تھے۔ وجہ شاید دوپہر والا وہ منظر تھا۔ ضروا ایک ہاتھ سے اپنا سر تھامے دوسرے ہاتھ سے ٹرے اٹھانے کے لیے جھکی تھی۔ ابھی وہ ٹرے اٹھا کر سنبھلی ہی تھی کہ ظاہر کی پاٹ تار آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ آر یو بلائنڈ؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ یا مجھے دیکھ کر ہوش کھو بیٹھی تھی؟ اس نے جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرا گئی تاکہ میں ایک نظر تو کم سے کم تم پر ڈال دوں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا انتہائی سرد انداز میں بولتا اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر گیا تھا۔ اس کے لہجے میں ازتہوں سی پنکھار تھی۔ وہ شاید یقیناً یہ سمجھ رہا تھا کہ ضروا جان بوجھ کر اسے ٹکرائی تھی۔ ضروا اب کھڑی ہو کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا یہ شخص؟ پل میں تولا پل میں ماشا؟ وہ اسے سمجھنے سے قاصر تھی۔ مارے اہانت کے اس کی سفید رنگن تمتما اٹھی تھی۔ آنسو آنکھوں سے چھلکنے کو بےتاب تھے۔ لسن مسٹر خان، زبان سنبھال کر بات کیجیے۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ سے ٹکرانے کا، یا آپ ہوتے کون ہیں میرے بارے میں ایسی فضول گوئی کرنے والے؟ پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک لیں۔ اینڈ بی ان یور لمٹس۔ ضروا نے غصے سے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ بدلہ لیا تھا اور وہاں سے جانے کو پلٹی تھی۔ اسی وقت خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا تھا۔ ضروا جو کہ اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی ایک جھٹکے سے اس کے چوڑے سینے سے آ لگی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے خان، پلیز چھوڑیں مجھے۔ ضروا نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کہاں وہ باڈی بلڈر مضبوط جسم کا مالک ظاہر خان اور کہاں نازک سی ضروا، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ناکام رہی تھی۔ آپ انتہائی گھٹیا انسان ہیں، ضروا چلائی تھی۔ اسٹاپ اٹ، میرے سامنے زیادہ سے نیک بننے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری فطرت اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے اپنا یہ نیک بی بی والا پوز تم میرے سامنے تو مت ہی شو کرو۔ اور میرا ٹیسٹ اتنا بھی نہیں گرا کہ میں تمہارے ساتھ جسٹ لک ایٹ یو، میں تمہارے ساتھ کچھ کروں گا، یہ سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گڑائے انتہائی حتک امیز انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اس کا یہ لہجہ ضروا کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ اس کے اس قدر سخت اور نفرت بھرے لہجوں سے ضروا کا ننھا سا دل ٹوٹ گیا تھا۔ آپ کو کوئی حق؟ ابھی وہ کہنے ہی والی تھی کہ خان نے اس کے نازک سے ہونٹ پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر اسے بولنے سے باز رکھا۔ خاموش، خان گمگیر لہجے میں بولا تھا۔ لسن، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی مس ضروا خان افریدی۔ ایک دم ہی ضروا کی ہزل گرین آنکھیں پانی سے لبالب بھر گئی تھیں اور وہ اس بےہودہ اور بدتمیز شخص کی اس قدر قربت اور اس کے لمس سے شرم سے ڈوب مرنے کو تھی۔ سنو، آج کے بعد مجھ سے اس ٹون میں بات کرنے سے پہلے 1000 بار تو ضرور سوچنا، ورنہ وہ حال کروں گا کہ زندگی بھر یاد کرو گی۔ شاہانہ انداز میں حکم دیا گیا تھا۔ تحکمانہ سا انداز لیے وہ اسے کوئی جابر حکمران ہی لگا تھا۔ خان نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تھا اور لمبے لمبے ڈھک برتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ ضروا روتے ہوئے اپنے روم کی طرف بھاگی تھی۔ ایک شہزادی کو عشق ہوا تھا۔ ہاں، ایک شہزادی کو عشق ہوا تھا، ایک پتھر دل شہزادے سے۔ بلوشہ بیگم جب روم میں آئی تو سفیر خان کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کیا ہوا خان، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ہاں نہیں، کچھ نہیں، بس ضروا گڑیا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ان کے لہجے میں بھتیجی کے لیے بے پناہ پیار تھا۔ ضروا کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے؟ کچھ بتائیے بھی، بلوشہ بیگم نے اصرار کیا تھا۔ آج صبح ظاہر آیا تھا میرے پاس اسٹڈی میں، انہوں نے بلوشہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بات شروع کی تھی۔ پھر بلوشہ بیگم نے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ جواباً سفیر خان نے انہیں پوری بات بتا دی تھی۔ پوری بات جاننے کے بعد بلوشہ بیگم سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھیں۔ اب کیا ہوگا سفیر، آپ نے کچھ سوچا ہے؟ بلوشہ بیگم کو اندازہ نہ تھا اس روز کے ظاہر کیا کرنے والا ہے، اس لیے اب یہ بات سن کے شاید شاکڈ تھیں۔ سوچتا ہوں کچھ، نہ جانے اب یہ نالائق کیا کرنے والا ہے۔ پہلے جب اسے کہا تھا شادی کا، نہ جانے تب کہاں سویا ہوا تھا تمہارا لاڈلا۔ سفیر خان جل کر بولے تھے۔ انہیں ظاہر خان کی ضدی طبیعت پہ غصہ آتا تھا۔ وہ آپ کا بھی بیٹا ہے، اور معاف کیجیے گا ضد میں تو آپ پر ہی گیا ہے، بلوشہ بیگم نے آہستہ سے بولی تھی۔ سفیر خان نے انہیں گھورا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ جو بولتا ہے وہی کرتا ہے، اس لیے پلیز اب جلدی کوئی فیصلہ لیجیے، بلوشہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ تو سفیر خان بھی ان کی بات سے متفق ہوئے تھے۔ تم پریشان مت ہو، میں کرتا ہوں کچھ، لیکن تم اس الو کے پٹھے سے کہنا کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ آخری بات سفیر خان غصے سے بولی تھی۔ آپ دونوں ماں بیٹے، باپ بیٹے ایک جیسے ہیں، بلوشہ بیگم سوچتی ہوئی سر ہلا کر رہ گئی تھیں۔
ضربہ پلیز یار چل لو، تم ہوگی تو لالا کو اچھا فیل ہوگا۔ سائم کب سے ضربہ کو ساتھ چلنے کے لیے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہارے لالا کو مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ تو مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ سنا تم نے؟ اب جاؤ پلیز سائم، مجھے کہیں نہیں جانا، فار گاڈ سیک مجھے پریشان مت کرو۔ ضربہ کچھ اس انداز سے بولی تھی کہ سائم مزید اصرار نہ کر سکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، پھر تم اپنا خیال رکھنا، وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ضربہ اپنی بکس میں گم ہو گئی تھی۔ وہ ابھی فریش ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے نمبر پہ مانی کی کال آئی تھی۔ زوریز نے تولیے سے بال خشک کرتے ہوئے کال ریسیو کی تھی۔ وہ ظاہر خان جیتنے کے لیے بے ایمانی کروا رہا ہے زوریز، مانی نے اسے بتایا تھا۔ واٹ نان سینس، زوریز غصے سے چلایا تھا۔ میں سچ بول رہا ہوں یار، تم جانتے ہو نا تم میرے سب سے بہترین دوست ہو، میں ہمیشہ تمہارا اچھا ہی چاہتا ہوں۔ میری بات پر یقین نہیں تو تم ابھی گراؤنڈ آ جاؤ، میں پروف کر سکتا ہوں۔ مانی نے آواز میں چاشنی سمائے اسے یقین دلانا چاہا تھا۔ اوکے کمنگ۔ زوریز کو نہ جانے کیوں اس بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ بالوں کو رف سے انداز میں سیٹ کرتا اپنی بائک کی کیز اٹھا کر باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا دل بار بار گواہی دے رہا تھا ظاہر خان چیٹر نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا وہ ایسا؟ وہ مجھے ہرانے کے لیے حالت سے گزر سکتا ہے۔ اس کے دماغ نے دل کی نفی کی تھی۔ اس نے بائک کا رخ گراؤنڈ کی طرف موڑا تھا۔ وہ اپنی بائک کی جانب بڑھ رہا تھا جب ایک آدمی اس کی جانب آیا تھا۔ ایکسکیوز می سر، آپ ظاہر خان ہیں؟ اس آدمی نے اس سے پوچھا تھا۔ یس بٹ ہاؤ آر یو اینڈ تم اندر کیسے آئے؟ سیکیورٹی؟ ظاہر نے اسے کہتے ہوئے گارڈ کو آواز دی تھی۔ سوری سر، بٹ میں تو صرف آپ کا یہ پارسل دینے آیا تھا، گیٹ پر کوئی نہیں تھا، اس لیے مجھے ایسے ہی آنا پڑا۔ اس آدمی نے جلدی سے وضاحت دی تھی۔ ظاہر نے اس کے ہاتھ میں موجود پارسل کی طرف دیکھا تھا۔ لیجیے سر۔ اس نے پارسل ظاہر کی جانب بڑھایا تھا۔ اوکے فائن، ظاہر نے کہہ کر کچھ سوچتے ہوئے پارسل اس سے لیا تھا۔ وہ اسے پارسل دے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ ظاہر نے پارسل بائک پر رکھ کے جیکٹ کی جیب سے موبائل نکالا تھا۔ ہیلو، ابھی ایک آدمی میرے گھر سے نکلا ہے، اس پر نظر رکھو، کوئی بھی گڑبڑ نظر آئے اٹھا لینا اسے، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ اوکے۔ ظاہر نے کال کٹ کر کے موبائل پاکٹ میں ڈالا تھا۔ اس کی چھٹی حص اسے بار بار الرٹ کا سائن دے رہی تھی۔ ظاہر نے وہ پارسل بائک پر رکھا تھا اور کچھ سوچتے ہوئے ایک بائک سٹارٹ کی تھی۔ اسے پاکستان آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ بلوشا بیگم کی طبیعت بھی پہلے سے بہتر تھی۔ سب ہی اسے اچھے سے پیش آتے تھے، لیکن ظاہر کسی سے زیادہ بات نہ کرتا تھا۔ ضربہ خان سے تو وہ کلام کرنا بھی پسند نہ کرتا تھا، جبکہ زوریز سے خان پیلس آنا ہی چھوڑ دیا تھا، اسی لیے اس کا اور ظاہر کا سامنا ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس وقت آنکھیں منسوئے سوئمنگ پول کے قریب چیئر پر بیٹھا تھا۔ سائم کہاں ہو تم؟ دیکھو میں تمہیں ماروں گی اگر تم نے اس بار کوئی الٹی حرکت کی۔ وہ تو تم یہاں بیٹھے ہو، وہ بولتی ہوئی اس کے سامنے آئی تھی۔ ظاہر نے ایک دم سے آنکھیں کھولی تھی۔ وائٹ کلر کی فل سلیوز لانگ شرٹ اور وائٹ ہی کلر کے ٹراؤزر میں وائٹ نیوی بلو دوپٹہ اچھے سے خود کو لپٹائے کمر پہ ہاتھ رکھے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ؟ میں سمجھی سائم۔ ضربہ اسے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ ظاہر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ضربہ نے بے ساختہ 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ پلٹ کے جانے لگی کہ اچانک ظاہر نے اس کی نازک کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ ضربہ کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے جس شخص کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی، آج اچانک خود ہی بے دھیانی میں یوں اس کے سامنے آ گئی تھی۔ خان مجھے چھوڑ دے، ضربہ مری مری سی آواز میں بولی تھی۔ ظاہر کی قربت پر ضربہ کی جان نکلنے کو تھی۔ وہ مسلسل اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ظاہر اپنی نیلی سمندر سے گہری آنکھیں اس پہ جمائے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لوگوں سے سنا تھا خوبصورت لوگ بے وفا ہوتے ہیں، مگر تمہیں دیکھ کے مجھے احساس ہوا کہ لوگ واقعی سچ کہتے تھے۔ برف سے سرد لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولتا وہ ضربہ کو دھکا دینے کے سے انداز میں ایکسائٹ کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ضربہ سن سے اس کے لفظوں پہ غور کرتی رہ گئی تھی۔ ہاں میں نے کیا ہے پیار ایک ستم گر سے، ہاں میں نے کیا ہے پیار ایک ستم گر سے، مگر یہ خطا بھی کار ثواب جیسی ہے۔ اس کا انداز بالکل صحیح تھا۔ اس پارسل میں ایک زہریلی گیس تھی جو کہ پارسل کھولتے ہی ظاہر کی جان لے لیتی، مگر وہ کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، وہی مثال جس پر صادق آئی تھی۔ وہ پارسل لے کے سیدھا اپنے کسی جاننے والے فورینسک ایکسپرٹ کے پاس آیا تھا، جس نے 10 منٹ میں ہی چیک کر کے بتا دیا تھا کہ ظاہر کی سوچ سچ تھی۔ یہ پارسل باکس اس کی جان لینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ظاہر نے فی الحال اس بات کو ایک سائڈ رکھ کر بیک گراؤنڈ کی طرف موڑی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس آدمی کے بارے میں اپنے آدمیوں کو ہدایت دینا نہ بھولا تھا۔ زیڈ کے۔ وہ جب گراؤنڈ میں پہنچے تو وہاں ہر طرف ایک ہی نعرہ تھا۔ ظاہر اور زوریز ایک ساتھ ہی گراؤنڈ میں پہنچے تھے۔ ظاہر مغرورانہ انداز چلتا سب کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا باکسنگ رنگ میں اترا تھا۔ وہی زوریز بھی ایک شان سے چلتا ہوا اس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آج کی فائٹ تو زیڈ کے ہی جیتے گا، ایک آواز ظاہر خان کے کان میں گونجی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ لڑکا بھیڑ میں گم ہو چکا تھا۔ ظاہر خان، آج تم یہ جو باکسنگ کا فیصلہ کیا نا، یہ فیصلہ تمہیں بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔
تم ہرا کر آج زوریز تمہارا غرور توڑے گا، زوریز خان نفرت سے بولا تھا۔ اس کی بات پر ظاہر مڑا تھا اور صرف مسکرایا تھا۔ اس کی یہ مسکراہٹ زوریز کا دل جلا گئی تھی۔ ہنس لو خان، ہنس لو، بعد میں تو تمہیں رونا ہی رونا ہے، زوریز نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا، میں اس بار نہیں ہاروں گا زوریز، اس کا اندازہ تمہیں کچھ ہی پلوں میں ہو جائے گا، ظاہر اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ آل دا بیسٹ بروز، سائم نے جوش سے کہتے ہی انہیں ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے لک وش کیا تھا۔ آل دا بیسٹ زوریز خان اینڈ ظاہر خان، وشال سنجیدہ اور بے تاثر لہجے میں بولی تھی۔ ظاہر اور زوریز نے صرف سر کے اشارے سے ان کی وشز کا جواب دیا تھا۔ اس وقت مقابلہ شروع ہونے کے لیے بیل بجی تھی۔ ظاہر اور زوریز نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر اپنی پنچنگ کلوز والے ہاتھ کا ہلکا سا پنچ تالی کے انداز میں مارتے ہوئے فائٹ سٹارٹ کی تھی۔ So the game is begun dear cousin, but today I am not with you. زوریز طنزیہ انداز میں بول کر ہنستا ہوا ظاہر کی طرف بڑھا تھا۔ تھینک گاڈ تم میرے ساتھ نہیں، میرے سامنے ہو، یقین کرو بہت مزہ آئے گا تمہیں ہرانے میں۔ ظاہر نے اس کی طرف دیکھ کر کہتے ایک پن زوریز کے منہ پہ مارا تھا۔ زوریز لڑکھڑایا تھا مگر جلد ہی سنبھل کر جوابی کارروائی کے لیے ظاہر کی جانب آیا تھا۔ زوریز نے دونوں ہاتھوں کا مکہ بنایا اور اچانک سے ظاہر کے دائیں جبڑے پر پنچ مارا۔ اس کے اچانک پڑنے والے پنچ نے ظاہر رنگ کی رسیوں پہ جا کر گرا تھا۔ کہا تھا نا بہت مہنگا پڑے گا تمہیں یہ باکسنگ میچ، تم لوزر تھے اور رہو گے۔ 4 سال پہلے کی طرح آج بھی زوریز خان ہی جیتے گا، زوریز نفرت بھرے انداز میں کہتا ہوا اس کے قریب آیا تھا اور اسے اپنی اور کھینچتے ہوئے ایک ساتھ کافی سارے مکے ظاہر کے چہرے پر رسید کیے تھے۔ اس کی بات سن کے ظاہر ڈھیلا پڑا تھا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی خان، نہ جانے کیوں یہ آواز ایک بار پھر سے اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ ظاہر جو کہ ایک دم سے سست سا ہو گیا تھا، اس نے زوریز پر جوابی کارروائی نہیں کی تھی۔ وقت جیسے 4 سال پیچھے چلا گیا تھا، زوریز پے در پے اس پہ وار کر رہا تھا۔ ظاہر ایک بار پھر سے ہارنے کو تھا۔ ظاہر خان ہمیں تم سے اس گھٹیا حرکت کی امید نہ تھی، ایک بے اعتباری سی ڈوبی آواز ظاہر کے دل و دماغ میں گونجی تھی۔ نو میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے آواز کی نفی کی تھی۔ تم میں بالکل بھی کانفیڈنٹ نہیں، ورنہ 4 سال پہلے تم اپنے حق میں بولتے، نہ کہ ملک چھوڑ کے جاتے۔ ایک اور طنزیہ آواز نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ ماحول میں سناٹا سا چھا گیا تھا، سب ہی سانس روکے یہ خطرناک لڑائی دیکھ رہے تھے۔ مشال میسا کے ساتھ کھڑی تھی جبکہ ایک ساتھ کھڑے سائم اور آنیہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ ظاہر خان تم لوزر ہو اور تم مجھ سے کبھی نہیں جیت سکتے، دوسروں کی گئی ووٹنگ پر ایک الیکشن جیتنے سے تم چیمپئن نہیں بن گئے، زوریز اس کے پیٹ میں پنچ مارتا ہوا بولا تھا۔ اس قدر زور سے پڑنے والا پنچ پر ظاہر دور جا کے گرا تھا۔ یہ ظاہر لالا کو کیا ہوا ہے سائم، یہ فائٹ بیک کیوں نہیں کر رہے، اس طرح تو لالا ان کا برا حال کر دیں گے۔ زوریز لالا گولڈ میڈلسٹ ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، سائم پلیز کچھ کیجیے، میں اپنے دونوں لالا کو یوں دشمن بننے نہیں دے سکتی، آنیہ نے گھبراتے ہوئے انداز میں سائم سے کہا تھا۔ سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں یار، مگر میں کروں تو کیا کروں، وہ ہماری نہیں سنیں گے کیونکہ نا ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ سائم بھی فن میں کی جانے والی فائٹ کو سیریس ہوتا دیکھ پریشان ہو گیا تھا۔ اسی وقت زوریز نے ظاہر کو زوردار پنچ رسید کیا تھا۔ ظاہر لڑکھڑاتا ہوا دور جا کر گرا تھا، خون کی ایک لکیر اس کے ہونٹوں سے ہوتی سینے پر آئی تھی۔ اف یا اللہ، اس بار کچھ برا نہ ہو، آنیہ نے ظاہر کو بے سدھ ہوتے دیکھ دہل کر دعا کی تھی۔ اسی کے ساتھ 3 تک کاؤنٹنگ کے بعد پہلا راؤنڈ ختم ہوا تھا۔ زوریز فتح مند سا رنگ میں کھڑا اپنے سپورٹر سے داد وصول کر رہا تھا۔ نماز پڑھ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو نہ جانے کیوں خود بخود اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ ضربہ کا دل ایک انجانے خوف سے ڈر رکا تھا۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی آج کیا ہونے والا ہے، مگر تو جانتا ہے نا، تجھے تو میرے دل کا حال بھی معلوم ہے نا۔ اے مالک، آج کچھ غلط نہ ہونے دیو، میں شاید ماضی میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں، شاید میں جلد بازی میں ان کے ساتھ ناانصافی کر گئی۔ جب بھی وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں، مگر تو جانتا ہے نا، میں صرف سچ کا ساتھ دیا تھا، میری ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن جو ہوا میں اسے بدل نہیں سکتی۔ میرے لیے میرے دونوں دوست برابر ہیں، مگر میری آج دل سے دعا ہے، اے خداوند اعلیٰ، اے پاک پروردگار، تو ان دونوں کے بیچ موجود نفرت کا نام و نشان مٹا دے، ورنہ نہ جانے ان کی اس جنگ میں کیا کیا نہ برباد ہو جائے گا۔ ضرور نے آج سالوں بعد اپنے پارٹنر سے پھر سے مل جانے کے لیے دل سے دعا کی تھی۔ ضرور دعا مانگے فارغ ہوئی تھی کہ اس کا موبائل بجا تھا، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال ریسیو کی تھی۔ ضرور خدا کے واسطے یہاں آ جاؤ، ورنہ ایک بار پھر سے بہت غلط ہو جائے گا۔ سائم کی پریشانی میں ڈوبی آواز ضرور کو بھی پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ کیا ہوا ہے سائم، پلیز مجھے صحیح سے بتاؤ۔ ضرور نے کپ کپاتے ہونٹوں سے بمشکل یہ جملے ادا کیے تھے۔ زوریز لالا ظاہر لالا کو بری طرح مار رہے ہیں، جبکہ ظاہر لالا بالکل بھی فائٹ بیک نہیں کر رہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ جیتنا ہی نہیں چاہتے، جبکہ زوریز لالا بھی بھول گئے ہیں کہ سامنے ان کا جگر ہے، یہ لڑائی سیریس ہوتی جا رہی ہے۔ ضرور اب تم ہی اسے روک سکتی ہو، پلیز ضرور یہاں آ جاؤ جلدی، سائم جلدی بولا تھا۔
ज़रवा نے इसे जवाब दिए बिना मोबाइल एक जनिब उछाला था और अपनी शॉल लेकर भागने के अंदाज में रूम से निकली थी। ये रात 10 बजे का वक्त था। वो बिना किसी को बताए पोर्च में आई थी। ड्राइवर ड्राइवर, ज़रवा ने चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ दी तो नींद में झूमता हुआ ड्राइवर फ़ौरन सामने आया था। जी छोटी बीबी, इसने ज़रवा को गुस्से में देखकर जल्दी से कहा था। यूनी के पास वाले ग्राउंड चलो फास्ट, ज़रवा बोलते ही गाड़ी में बैठी थी। ड्राइवर ने फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट की थी। दूसरे राउंड के शुरू होने में 15 मिनट्स थे। साइम जब वहाँ आया, ज़ाहिर एक साइड बैठा था। लाला आप ठीक हैं? साइम ने रिंग के करीब आते हुए इसे पूछा था। ज़ाहिर सर झुकाए बैठा था, इसे कोई जवाब न दिया था। इसी वक्त सेकंड राउंड की बेल बजी थी। ज़ाहिर उठकर आगे की जानिब बढ़ा था। ज़बरेज़ ज़बरेज़, हर तरफ बस यही आवाज़ें गूंज रही थी। अभी भी तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगे? ज़बरेज़ ने तंज़े अंदाज में हंसते हुए ज़ाहिर से पूछा था। ज़ाहिर खामोश था। ज़रवा बार बार रिस्ट वॉच टाइम देख रही थी। इसे घर से निकले 10 मिनट हो चुके थे। कितनी देर में पहुंचेंगे हम? इसने तीसरी बार ड्राइवर से पूछा था। बीबी जी, इस रोड पर बहुत रश है, कुछ खाना बदोशों का काफिला जा रहा है। ये लोग गाने गाते बजाते चलते हैं, इन्हें दूसरों का ख्याल तो होता नहीं, बस पूरी सड़क पे कब्जा कर लेते हैं। अभी भी आप देखें इस ट्रक में से कितने लोग उतरे हैं, अब धमाल के अंदाज में रक्स कर रही हैं, देखिए। ड्राइवर ने एक जानिब इशारा किया तो ज़रवा ने इसी से मन निगाह दौड़ाई थी। उफ, यहाँ तो बहुत रश है, ऐसा तो बहुत वक्त बर्बाद हो जाएगा। या अल्लाह, मैं कैसे वहाँ पहुँचूंगी अब? पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ, ज़रवा ने दिल ही दिल में सोचा था। सुनो, यहाँ से कितनी दूर है ग्राउंड? ज़रवा ने राउंड ड्राइवर बस 20 मिनट का रास्ता है छोटी बीबी। ड्राइवर ने मुअद्दब से जवाब दिया। ओके थैंक्स, मैं यहाँ से पैदल जाऊँगी। कुछ सोचकर वो फैसला लिया था जो वो आम हालात में बिल्कुल न लेती। मगर बीबी जी, आप अकेली कैसे जाएंगी? ड्राइवर ने इसे रोका था। मैंने कहा ना मैं चली जाऊँगी। अब निकलो तुम यहाँ से और अपना मुँह बंद रखना। वो अपनी आदत के बरखिलाफ काफ़ी गुस्से से बोलती गाड़ी से उतरी थी। जी बीबी जी। ड्राइवर इसके उतरते ही वापस मुड़ा था। ज़रवा अपनी चादर संभालती आगे बढ़ी थी। इसे ये रास्ता याद था, इसलिए मुतमईन से कदम उठाती वो चलती जा रही थी। इसने रश में से तेज़ी से निकलने का सोचा था क्योंकि वो सब खाना दोशों और मलंग टाइप लोग एक ही जगह रश किए खड़े थे। इनमें औरतें और मर्द दोनों शामिल थे। ये मोहब्बत भी एक इबादत है, ये मोहब्बत भी एक इबादत है और ये इबादत भी एक मोहब्बत है। एक औरत पुरसोज आवाज़ में गुनगुनाती हुई ज़रवा के करीब आई थी। ज़रवा एकदम डर के पीछे हटी थी। अब इस औरत ने आगे बढ़ के ज़रवा के दोनों हाथ थामे थे। पापा प्लीज़ हटिए, इसने औरत को हाथ झटका था। आहा आहा, इसके साथ मतलब झूमते हुए ढोल बजा रहे थे। ज़रवा ने दोनों कानों पे हाथ रखे थे। ये भी दीवानगी है, वो भी दीवानगी है, ये भी दिल की लगी है, वो भी दिल की लगी है। मुझको क्या हो गया है, सबको हैरानगी है। एक दराज का मर्द जो कि हरे रंग के चोगे में था, इसका होलिया किसी मलंग जैसा था, गुनगुनाता हुआ झूम रहा था। हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। वही औरत जिसने ज़रवा के हाथ पकड़े थे अब रक्स करती हुई गुनगुना रही थी। इसकी आवाज़ में अजीब सा जादू था। इसके साथी मगन से इसे सुन रहे थे जबकि ज़रवा को इस माहौल से वहशत होने लगी। देखिए, मैं आपको नहीं जानती, प्लीज़ मुझे जाने दें। ज़रवा यहाँ वहाँ घूमती चिल्लाई थी मगर शोर के पास इसकी आवाज़ दब गई थी। नहीं होना था, अरे नहीं होना था, अरे नहीं होना था, अरे नहीं होना था। अब इस औरत की साथी लड़कियां और औरतें ज़रवा के इर्द गिर्द गोल गोल दायरे की शक्ल में घूमती हुई रक्स कर रही थी। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? ज़रवा ने देखते हुए सोच रही थी। मेरे खान की हिफाजत करना। इसके दिल से वो दुआ निकली जो इसके दिल की आवाज़ थी, मगर वो खुद इससे बेखबर थी। नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया यार, हो गया है मुझे प्यार। ज़रवा ने चौंक कर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो सब अब भी रक्स में मसरूफ़ थे। नहीं होना था, अरे नहीं होना था, नहीं होना था, नहीं होना था, हो गया है मुझे प्यार। ज़रवा को ये बोल अपने दिल की आवाज़ लगे थे। इसको इसकी आंसू इसकी आंख से जारी हुए थे। मुझे वहाँ पहुँचना ही होगा वरना मेरे खान हार जाएंगे। वो बहुत ज़िद्दी हैं। वो दीवानी सी होते आगे बढ़ी थी। एक लड़की जो कि दराज उम्र की थी ने अचानक ज़रवा का हाथ थाम कर इसे घुमा दिया था। सामने मेरे आग का दरिया, डूब के जाना है इस पार। हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। चुप हो जाइए आप सब, खुदा के वास्ते मुझे जाने दे। ज़रवा पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। माहौल में सन्नाटा छाया था। इसी वक्त एक बुजुर्ग औरत अपनी छड़ी टिक टिक करती इसके सामने आई थी। आप? ज़रवा इसे पहचान गई थी। तो तुझे प्यार हो गया ना इससे? दरवेशनुमा औरत ने पूछा था। अरे नहीं, प्यार तो तुझे इससे ही था, बस तुझे आज समझ आ जाएगा। जा बच्ची जा, वो तेरा इंतज़ार कर रहा है। इससे पहले कि वो हार जाए, जा इससे जीत की नवीद दे। ख्वाजा नज़ादी जा, जा खानजादी जा, इसने अपने इसी पुरस्रार अंदाज में कहते हुए ज़रवा को रास्ता दिया था। ज़रवा दीवानी सी होती इसी की तरफ भागी थी। ज़माना दिलों को नहीं जानता है, ज़माने को ये दिल भी नहीं मानता है। नहीं है कोई और, फ़क़्त इश्क है वो जो आशिक की नज़रों को पहचानता है। अब वक्त फ़ैसले का नज़दीक आ गया है। क्या फ़ैसला करूँ मैं? दिल ने तो ये कहा था, दिल 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 ने तो ये कहा है, दिल 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 जीने का है शौक़ तो मरने को हो जा तैयार। हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार।
دور تک بھی یہ آوازیں اس دیوانی کا پیچھا کر رہی تھی۔ ضروا کافی آگے پہنچ چکی تھی، اسے اب گراؤنڈ میں جلتی لائٹس نظر آنے لگی تھی۔ اسی وقت قدم اٹھنے سے انکاری تھے، مگر وہ ہمت کرتی آگے بڑھی تھی۔ زبریز نے ظاہر سے جیسے سارے بدلے ایک ساتھ لینے کا سوچ لیا تھا، جبکہ ظاہر نہ جانے کیوں سے مار کھا رہا تھا تو ظاہر جیتنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کا ماضی ایک بار پھر اسے جیت کے درمیان آ کھڑا ہوا تھا۔ ظاہر خان، آج تمہاری موت شاید میرے ہاتھوں طے ہے، زبریز نے کہتے ہوئے زور سے ظاہر کو پنچ مارا تھا۔ لالا، سائم چلایا تھا۔ ظاہر نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے زبریز کا ہاتھ پکڑا تھا، مگر زبریز نے کسی ماہر باکسر کی طرح اس کی کوشش ناکام کی تھی۔ نتیجتاً ظاہر بری طرح اچھل کر رنگ کی رسیوں سے ٹکرایا تھا۔ اسی وقت ضروا پیدل چلنے بلکہ بھاگ کر آنے کی وجہ سے بے حال ہوتے گراؤنڈ میں انٹر ہوئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس نے دہل کے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ظاہر جو نم خون ہوتا زبریز کی گرفت میں تھا۔ زبریز نے ظاہر کے سر پہ اپنا سر مارا تھا۔ ظاہر لڑکھڑاتا ہوا رنگ میں ہی گر گیا تھا۔ خان، ضروا چلائی تھی۔ وہ پاکستان تو آ گیا تھا، مگر اب وہ زیادہ تر خاموشی رہتا تھا۔ اب بلوشا بیگم ہی تھی جن سے ظاہر خان ٹھیک سے بات کرتا تھا، اور ان کا کہا ظاہر کے لیے حکم کے برابر ہوتا تھا۔ بلوشا بیگم کے بعد وہ ہستی ظاہر کے لیے قابل احترام تھی جو سماہر بیگم تھی۔ ظاہر کے لیے آج بھی وہ بہت اہم تھی، مگر وہ اب تک ان کے گھر نہیں گیا تھا۔ اس نے سوات یونی میں آتے ہی بہت جلد اپنا مقام بنا لیا تھا۔ اساتذہ اس کے شاندار تعلیمی ریکارڈ سے بے حد متاثر تھے، جبکہ ظاہر نے اپنا وہ ریکارڈ یہاں بھی برقرار رکھا تھا۔ ایسا کوئی سوال نہ تھا جس کا جواب ظاہر خان کے پاس نہ ہوتا۔ وہ ان 6 مہینوں میں یونیورسٹی کے بہترین اسٹوڈنٹ میں سے ایک مانا جانے لگا تھا، مگر وہ یہاں بھی اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس نے لندن میں پورے 3 سال اور 4 مہینے گزارے تھے۔ ظاہر خان کو آج پاکستان واپس آئے 6 ماہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو گزر گیا۔ وقت بہت کچھ اپنے ساتھ بہا لے گیا تھا، مگر اس وقت ظاہر خان افریدی کو بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ اب ظاہر خان کو کسی کی ضرورت نہ تھی، وہ جیسے اکیلے رہنا سیکھ چکا تھا۔ یہ اوائل نومبر کے دن تھے جب وہ حسب معمول خان ہاؤس میں بنے جم میں موجود تھا۔ وہ اس وقت ماضی کو یاد کرتے جنونی انداز میں پنچنگ بیگ پہ مکے چلا رہا تھا جب سائم اسے بلانے آیا تھا، اور اس نے بے حد اکھڑا انداز اور کافی درشت لہجے میں اسے وہاں سے جانے سے کہا تھا۔ وہ اپنا سا منہ لے کے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ ظاہر کے جنون میں کوئی کمی نہ آ سکی تھی۔ ضروا کی آواز پر سب نے مڑ کے پیچھے دیکھا تھا، جبکہ ظاہر اسی وقت بے سود پڑا تھا اور راؤنڈ ختم ہونے کے لیے کاؤنٹنگ شروع ہونے والی تھی۔ اگر ظاہر 3 گننے تک نہ اٹھتا تو میچ ویسے ہی زبریز جیت گیا تھا۔ اتنے سارے اسٹوڈنٹس اور راہگیر تو اب تک تو وہاں جمع ہو چکے تھے، لیکن پورے گراؤنڈ میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ سبھی فیصلے کے انتظار میں تھے۔ سائم اور آنیا بھی ضروا کو دیکھ لیا تھا، مگر وہ بھیڑ کی وجہ سے اس کے پاس نہ جا سکتے تھے۔ ایک میری پارٹنر میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، ہے نا ضروا؟ ایک آواز ضروا کے کانوں میں گونجی تھی۔ ہاں پارٹنر، چاہے کچھ بھی ہو جائے، پورا زمانہ میرے خان کے خلاف ہو، پھر بھی تمہارے ساتھ رہوں گی۔ یہ ضروا کی اپنی آواز تھی۔ تمہارے سارے وعدے جھوٹے تھے ضروا، جبکہ ظاہر بے قصور تھا۔ ارے وہ تو اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ کچھ نہ کرنے کے باوجود وہ پھر بھی اتنی سزا پوری کر کے آیا، مگر تم اتنے بے حس ہو کہ اب بھی تمہارا دل موم نہیں ہو رہا اس کے ضمیر سے اسے ملامت کیا تھا۔ نہیں ہوں میں بے حس، وہ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ سب اس ہیزل گرین آنکھوں والی حسین مگر بے حال سی ہوتی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ زبریز بھی اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ضروا ڈبڈباتی آنکھوں سے نڈال پڑے ظاہر کو دیکھ رہی تھی۔ خان اٹھو، خان تمہیں فائٹ کرنی ہوگی، اٹھو خان۔ ضروا رنگ کے قریب پہنچ کر ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ خان، میں تمہیں ہارتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میرے لیے اٹھ جاؤ خان، ضروا جو جان سے چلائی تھی۔ ظاہر نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھی۔ ضروا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میری ضروا؟ اس کے منہ سے بے آواز یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ خان، تمہیں فائٹ ہی نہیں کرنی بلکہ آج تمہیں جیتنا ہوگا، ضروا چیخی تھی۔ ظاہر کے بے جان ہوتے وجود میں جیسے پھرتی آ گئی تھی۔ زبریز غصے سے ضروا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں اٹھے گا ضروا، تم جاؤ یہاں سے، وہ چلایا تھا۔ چپ رہو تم، ضروا گررائی تھی۔ زبریز پھر کچھ نہ بولا تھا۔ خان اٹھو پلیز، ٹائم ختم ہونے والا ہے خان، ضروا نم آنکھوں سے ظاہر کو دیکھ کر چلانے والے انداز میں بولی تھی۔ ضروا رو رہی تھی، وہ شاید اسے اس حال میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ نہیں، میری ضروا نہیں روئے گی، میں اسے دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ظاہر کے دل کی آواز تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جو امر ہونا تھا۔ ظاہر ایک جھٹکے سے اٹھا تھا، ضروا کی جان میں جان آئی تھی، جبکہ ہر طرف ہلچل سے مچ گئی تھی۔ زبریز طنزیہ انداز میں مسکرایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اب بھی تم جیت جاؤ گے؟ اس نے ظاہر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ظاہر بنا اسے جواب دیے سرخ ہوتی آنکھوں اور بے پناہ غصے میں اس کی جانب بڑھا تھا۔ اسے اب ہر حال میں جیتنا تھا۔ اس نے ایک نیچے دیکھتے ایک زوردار پنچ زبریز کے پیٹ میں مارا تھا۔ زبریز لڑکھڑاتا ہوا دور جا کر گرا تھا۔ نہیں ہونا تھا، نہیں ہونا تھا، نہیں ہونا تھا۔ وہ قافلہ شاید اب گراؤنڈ کے پاس ہی تھا، اسی لیے یہ خوبصورت بول اب وہاں گونج رہے تھے۔ اب جو ہو جائے، ظاہر خان کو کچھ نہیں ہرا سکتا۔ سنا تم نے؟ ظاہر زبریز سے پوچھتے ہوئے حلق کے بل گرایا تھا۔ ہو گیا ہے مجھے پیار، ہو گیا ہے مجھے پیار،
ابھی گیم باقی ہے۔ بولتے ہوئے زبریز سنبھل کر اٹھا تھا۔ ظاہر نے ایک جھٹکے سے کھینچا تھا اور پے در پے پنچ اس کے منہ پہ مارے تھے۔ بٹ یور گیم از اوور۔ ظاہر نے اس کے سر پر انتہائی جنونی انداز میں اپنا سر ٹکرایا تھا۔ لالا، آنیہ چلائی تھی۔ زبریز کا سر گھوم گیا تھا جبکہ ذروا وہیں جم کے کھڑا تھا۔ زیڈ کے، زیڈ کے۔ اب سب کے منہ پر یہی زیڈ کے کا نعرہ تھا۔ زیڈ کے یعنی ظاہر خان۔ زبریز اب پوری طرح ظاہر کی گرفت میں تھا۔ جہاں تمہیں جیتنا ہوگا۔ ذروا کی آواز ظاہر کے دل و دماغ میں گونج رہی تھی۔ ظاہر نے اسے زور سے کک ماری تھی اور اسی وقت رنگ میں گرا تھا۔ اس کے نہ اٹھنے پر راؤنڈ ختم ہونے کی بیل ہوئی تھی۔ ظاہر وہیں بیٹھتا چلا گیا تھا۔ ذروا دوڑ کر رنگ کے قریب گئی تھی جبکہ مشال بھی دوڑی تھی۔ آنیہ اور سائم کافی دور تھے اس لیے وہاں نہیں آ سکتے تھے۔ آنیہ کافی اداس سی کھڑی تھی۔ اداس تو سائم بھی تھا مگر وہ دونوں ہی ان کے لیے برابر تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر کس کا ساتھ دیں۔ زبریز اٹھو۔ مشال آنکھوں میں آنسو لیے رنگ کے باہر کھڑی تھی۔ زبریز نے چکراتے سر کو تھامتے ہوئے اسے دیکھا تھا کہ کوئی پانی پلاؤ۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ مشال چیخی تھی، پلیز تم یہ میچ یہیں چھوڑ دو ورنہ ظاہر تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ پلیز زبریز پیچھے ہٹ جاؤ، میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ مجھے اتنا بزدل سمجھا ہے تم نے؟ نہیں مشال، میں آخر تک لڑوں گا۔ زبریز سہارا لے کے اٹھتا ہوا آہستہ سے بولا تھا مگر مشال سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر گر کچھ نہیں۔ زبریز بنا اس کی جانب دیکھے جا چکا تھا۔ مشال نم آنکھیں لیے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اسی وقت آخری راؤنڈ شروع ہوا تھا۔ زیڈ کے، زیڈ کے۔ پورے گراؤنڈ میں ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا۔ ظاہر اپنی مخصوص مقبولانہ چال چلتا اب زبریز کے سامنے آ کے رکا تھا۔ زبریز آنکھوں میں نفرت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ سوری جگر، پر آج میں تمہیں نہیں جیتنے دے سکتا۔ ظاہر طنزیہ ہنسا تھا۔ زبریز نے سیدھے ہاتھ سے ایک زوردار پنچ ظاہر کو رسید کرنا چاہا جسے ظاہر نے پھرتی سے روک کر اس کا وار ناکام کیا تھا۔ نو کزن نو، اب بازی صرف میری ہے۔ ظاہر نے اس کا رخ سامنے کرتے ہوئے اسے گلے میں ہاتھ ڈال کر پکڑا ہوا تھا۔ ظاہر خان، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ زبریز غصے سے چلایا تھا۔ پہلے پکڑ تو لو۔ ظاہر دل جلانے والے انداز میں بولتا ہنسا تھا جبکہ ذروا یہ سب نہ دیکھ سکی تھی اس لیے کافی دیر پہلے ہی رخ موڑ کر دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ ظاہر نے اسے تھامتے ہوئے اس کے پیٹ میں مکے رسید کیے۔ زبریز ایک دم سے گرا تھا۔ اسے گرتے دیکھ ذروا بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اب کی بار زبریز نکاہت کے مارے اٹھ نہ سکا تھا۔ بس وہیں فیصلہ۔ میں ناول پڑھنی پھر سوئچ اپنی ریکارڈنگ شروع۔ ذروا بھاگتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اب کی بار زبریز نکاہت کے مارے اٹھ نہ سکا تھا۔ بس وہیں فیصلہ ہو گیا۔ دور راؤنڈ لگاتار جیت کر ظاہر خان افریدی آج کے اس میچ کے ونر بنے ہیں۔ اناؤنسمنٹ پر سب جھوم اٹھے تھے۔ رش کم ہو گیا تھا اسی لیے آنیہ دوڑتی ہوئی اپنے لالا تک پہنچی تھی۔ زیڈ کے سپورٹر پھر سے نعرے لگانے لگے تھے جبکہ ظاہر بنا کسی کی طرف دیکھے وہاں سے نکلا تھا۔ اس کی نظریں ذروا کو تلاش کر رہی تھی مگر وہ کہیں نہ تھی، شاید وہ واپس جا چکی تھی۔ کیا؟ نگین بیگم سن کر کھڑی مشال کی بات سن رہی تھی۔ ہاں، وہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے ماما۔ کبھی ظاہر زبریز کو پیچھے چھوڑنے کے چکر میں حد پار کر رہا ہوتا ہے تو کبھی زبریز۔ یہ سب بھی شرط پہ ہوا ہے۔ مشال نے انہیں تفصیل بتائی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا کرتے پھر رہے دونوں بچے؟ انہوں نے جب ظاہر اور زبریز کے میچ کا پتہ چلا تو وہ پریشان سی سفیر خان اور بلوشا بیگم کی طرف دوڑی تھی مگر وہ دونوں ہی وہاں نہ تھے۔ وہ پریشان سے کوریڈور میں ہی تھی کہ انہیں بلوشا بیگم آتی دکھائی دی۔ کیا ہوا بھابھی بیگم؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں، انہوں نے استفسار کیا۔ ہاں نگین بیگم، فرقان لالا کی طبیعت بہت خراب ہے، میں وہیں سے آ رہی ہوں۔ تمہارے لالا گئے ہیں ڈاکٹر کو بلانے، وہ پریشانی سے انہیں بتا رہی تھی۔ نگین بیگم جس بات کے لیے آئی تھی انہوں نے فی الحال وہ انہیں نہیں بتائی۔ تم جا کر لالا کے پاس بیٹھو، میں دیکھوں یہ سائم اور ظاہر کہاں رہ گئے۔ وہ بولی تو نگین بیگم مغز سر ہلا کے رہ گئی تھیں۔